السلام علیکم۔ میرا نام شاہزیب ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں لگ بھگ 17 سال کا تھا، لیکن آج بھی جب سوچتا ہوں تو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ میں 2016 میں مجھے ماؤنٹین بائیکنگ کا شوق چڑھ گیا تھا۔ محلے کے روڈز پر سائیکلنگ بورنگ لگتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی ٹرائل پر جاؤں جو جنگل کے بیچ سے گزرتا ہو۔ کچھ جگہوں کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ لاہور کے پاس ایک ٹرائل چھانگا مانگا کا جنگل میرے لیے بیسٹ آپشن ہوگا۔ یہ جگہ زیادہ دور بھی نہیں تھی، اس لیے بائک رائڈ بھی شارٹ اور انجوائے کرنے لائق تھی۔ جب میں واپس وہاں پہنچا تو آس پاس کا ماحول سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا سکون پاکستان کے جنگلوں میں کم ہی ملتا ہے۔ میں جنگل کے اندر گیا تو وہاں ہر ٹرائل کے سٹارٹ پر الگ الگ رنگ کے بورڈز لگے ہوئے تھے، جن سے شاید ٹرائل کی مشکل لیول یا دوری کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے ایک ٹرائل چنی، مجھے لگتا ہے وہ بلو کلر کی تھی، لیکن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ شروع میں مزہ آیا تو میں نے ایک مشکل ٹرائل لینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہیں سے سب کچھ عجیب ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جنگل مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ سب چیزیں بڑی اور دور سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور میں راستہ بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کھلی جگہ آئی جہاں دو راستے تھے، ایک لیفٹ کو مڑ رہا تھا اور دوسرا رائٹ میں، اور جنگل کے اندر لے جا رہا تھا۔ پھر ایک پتلا عجیب سا ٹرائل بھی تھا جو ایک دم خطرناک لگ رہا تھا۔ دل منع کر رہا تھا، لیکن کیوریوسٹی کی وجہ سے میں اس پتلے ٹرائل پر چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ٹرائل اتنا ان ایون ہو گیا کہ میں چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے واپس مڑنا پڑا، لیکن اسے پہلے میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا بنا کسی وجہ کے اور اس ٹرائل کی طرف گھورتا رہا۔ ہر طرف سے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ جنگل میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ یہ محسوس کر کے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں واپس چل دیا۔ واپس جانے کے وقت پھر سے وہی گم ہو جانا محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے۔ اس دفعہ مجھے زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں ایک پاتھ پر تھا، میرے لیفٹ پر تھوڑی سی اونچی پہاڑی تھی اور رائٹ پر ایک نیرو سی ندی جیسے سٹیم چل رہی تھی۔ جب میں تھوڑا آگے چلا، مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز ایک درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے دھیمے قدم رکھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی اتنا ندی پار کر کے کیوں روئے گا۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا، کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ آواز بند ہو گئی تھی۔ میرے اندر کا ڈر بڑھ گیا۔ میں تیز چلنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہی رونے کی آواز پھر سے سنائی دی، اس دفعہ بالکل میرے سامنے سے۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر ایک آواز آئی جیسے کوئی بشش سے گزرتا ہو۔ میں نے اپنی بائک نکالی، لیکن بائک کا پچھلا ٹائر بالکل فلیٹ ہو چکا تھا، یعنی وہ پنچر ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں۔ جلدی میں ٹائر فکس کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اس وقت پنچر کا سامان موجود تھا۔ میں نے بائک کو بغیر پنچر لگائے پیدل اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ راستے بھر مجھے وہ رونے کی آواز سنائی دیتی رہی، جو کہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہر قدم ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ فائنلی جب مجھے پارکنگ کا ایریا نظر آیا، میں بھاگ رہا تھا اپنی بائک کے ساتھ۔ میں بنا پیچھے دیکھے سیدھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ رونے کی آواز کس کی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ چھانگا مانگا جنگل میں ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ماریہ ہے۔ میں نے آپ کا چینل ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے۔
اور مجھے آپ کی سنائی ہوئی کہانیاں بہت پسند آئیں۔ میری فیملی کے ساتھ کچھ عجیب اور حیران کر دینے والی واقعات گزر چکے ہیں۔ میں ایک ایسی کہانی آپ کو سناتی ہوں جو تب ہوئی جب ہم اپنا پہلا گھر خرید چکے تھے۔ جب ہم نے نیا گھر میں شفٹ کیا تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ہم وہاں اکیلے نہیں رہتے۔ یہ گھر ہم نے لاہور کی ایک علاقے میں لیا تھا۔ یہ علاقہ بہت پرسکون تھا اور یہاں گھر بہت قریب قریب نہیں تھے بلکہ تھوڑے فاصلے پر تھے۔ پہلے ہفتے کا اینڈ پر میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ انہیں رات کو نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا میں ہالوے میں بچوں کی ہنسی اور کھیلنے کی آوازیں سنتا ہوں۔ میں نے کبھی کچھ سنا نہیں تھا، تو انہیں تسلی دینے کے لیے میں نے ان سے کہا اگر وہ ہنسی اور کھیل رہے ہیں تو وہ خوش ہیں، مطلب ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ اور انہوں نے ان آوازوں کو دھیان دینا چھوڑ دیا۔ کچھ سال بعد میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان پرابلم شروع ہو گئیں اور تب گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ ایک دن میں واش روم میں تھی، مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے چیخ کر کہا اپنی بہن کو تنگ مت کرو۔ جب چیخیں بند نہیں ہوئی تو مجھے غصہ آیا اور سیدھا بھاگ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ غصے سے بھری ہوئی میں لیونگ روم میں گئی جہاں میرے تینوں بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کون رو رہا تھا یا کون چیخیں مار رہا تھا؟ وہ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اور بولے کوئی نہیں رو رہا تھا مما جی۔ میں نے کہا مجھے صحیح بتاؤ کون کس کو تنگ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے جواب پر قائم رہے اور مجھے معاملہ وہیں پر چھوڑنا پڑا۔ پھر ایک دن جب میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی، میں فریج سے کچھ نکال رہی تھی جب مجھے پیچھے سے آواز آئی مما مما۔ میں نے جواب دیا ہاں بیٹا، تھوڑی دیر رکو۔ لیکن جب فریج کا دروازہ بند کیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، لیکن سوچا کہ شاید ٹی وی کی آواز ہو، اس بات کو اگنور کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ پھر دوبارہ ہوا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے بابا جان کے ساتھ ویکینڈ پر گئے ہوئے تھے، جب آواز دوبارہ سنائی دی میرا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی جیسے۔ میں آہستہ آہستہ ہالوے کی طرف گئی، ہر کمرے کے اندر جھانکا، لیکن شکر ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ سب میری ذہنی حالت کا اثر ہے جو شادی کے مسائل کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک اور عجیب بات میری سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلا کھیلا کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ اپنے امیجنری فرینڈ کے ساتھ ٹائم گزارتی ہے۔ کبھی کبھی جب میں اسے دیکھتی تو وہ اپنے الماری کی طرف دیکھتے ہوئے بات کرتی رہتی۔ میں پوچھتی بیٹا کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ ہنس کر جواب دیتی کسی سے نہیں مما۔ پھر ایک دن اس نے مجھے حیران کر دیا جب اس نے سچ بولا۔ میں نے کیجول ٹون میں پوچھا بیٹا تم کس کے ساتھ کھیلتی ہو؟ اس نے مجھے معصومیت سے دیکھا اور کہا مما جب میں سوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی مجھے دھکا بھی لگتا ہے، مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اپنے ساتھ ہونے والی چیزیں تو میں برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب بات میری بیٹی تک آ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ماں سے بات کی جو ایک دن بھر کی نمازی اور بہت دینی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر پر دعا کروانی چاہیے۔ اگلے ہفتے میری ماں اپنی مدرسے کی کچھ خواتین کے ساتھ گھر آئیں۔ ہم سب نے مل کر دعا کی، وہ سب کمروں میں بھی گئیں، ہر جگہ پر دعائیں پڑھی گئیں اور گھر کو پاک کیا گیا۔ دعا کے بعد ایک بزرگ خاتون نے مجھ سے کہا گھر میں دکھ اور ٹینشن کا سایہ ہے،
اور یہ سب تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان پیدا ہونے والے فسادوں کا نتیجہ ہے۔ میں سن کر بس چپ رہی، پھر انہیں کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، لیکن جو سب سے بری چیز ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ سامنے والی گلی کے اس پار ہے۔ وہ ہمیں دور سے دیکھ رہی ہے۔ ہمیشہ خدا کا سہارا لو، ورنہ یہ چیزیں بس موقع ڈھونڈتی ہیں اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس بات کے بعد گھر کا ماحول کچھ بہتری کی طرف چل پڑا۔ ہر چیز واپس سے نارمل ہو گئی اور ہمارے دن خوشی سے گزرنے لگے۔ لیکن 1 سال بعد میں کسی اور سے ملی اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ لگتا تھا کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ہی چلی آئی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں تنگ نہیں کرتی۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کیا یہ سب اس گھر کی ہوا تھی یا صرف ان کا وہم؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ 3 سال پہلے جب میں لگ بھگ 15 سال کا تھا، میرے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ میں یہ کہانی اکثر نہیں بتاتا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن کچھ دنوں سے یہ لمحہ میری سوچ سے نکل نہیں رہا۔ اس لیے مجھے لگا کہ مجھے یہ کہانی کسی سے ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ میرے گاؤں ایک پرسکون علاقہ ہے، پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں کے آس پاس گہرے جنگل، ندیاں اور وائلڈ لائف کا راج ہے۔ حکومت نے اس علاقے کو پچھلے 30 سالوں سے ایک نیچرل پیراڈائز کے طور پر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کاٹ چھاٹ مطلب درختوں کو کاٹنا الاؤ نہیں ہے، اور جنگل اب بہت زیادہ گھنا ہو چکا ہے۔ ہر گرمی کی چھٹیاں میں اپنے دادا دادی کے یہاں گزارنے آتا تھا، اور میرا سب سے پسندیدہ کام ہیکنگ تھا۔ لیکن میں کبھی جنگل کے اندر اکیلا نہیں گیا تھا، میں صرف وہ راستہ یوز کرتا تھا جہاں لوگ اکثر گزر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن میری دادی نے مجھے بتایا کہ کچھ کام کرنے والوں نے ایک پرانا راستہ کلیئر کر لیا ہے جو 30 سال سے جھاڑیوں اور درختوں سے بلاک تھا۔ انہوں نے وہ راستہ ایک ریس کے لیے کھولا تھا جو اس علاقے میں ہونے والی تھی۔ پہلے جب میں قریبی شہر جاتا جو 1 گھنٹے کی پیدل دوری پر تھا تو میں ہمیشہ پرانے راستے کا یوز کرتا تھا، لیکن ایک دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ شہر میں ٹائم گزار کر واپس اپنے گھر آ رہا تھا، اسی گاؤں، مجھے دادی کا بتایا ہوا نیا راستہ یاد آیا۔ دادی نے کہا تھا کہ یہ راستہ اب بالکل سیف ہے، اسی لیے میں اس نئے راستے پر چل پڑا۔ پہلے راستہ صاف ستھرا لگ رہا تھا، جھاڑیاں ہٹ چکی تھیں اور درخت راستے کے بیچ بالکل بھی نہیں تھے۔ مجھے لگا یہ ایک مزیدار شارٹ کٹ ہوگا اور اس سے میرا کافی ٹائم بھی بچ جائے گا، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ پہلا حصہ تھوڑا آسان تھا، چھوٹی چھوٹی لینڈ سلائڈز اور پتھر کے اوبسٹیکلز تھے، لیکن مینیجیبل تھے۔ پھر ایک سٹیپ ہل آئی جس میں صرف پتھر ہی پتھر تھے۔ مجھے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے استعمال کر کے اوپر چڑھنا پڑا۔ جب میں اوپر پہنچا تو میں نے وہاں جانوروں کی ہڈیاں دیکھیں۔ مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اس ایریا میں ریچھ اور بھیڑیے اکثر رات کو نکلتے تھے۔ میں اب زیادہ تیزی سے چلنے لگا تھا اور اس سے مجھے تھوڑا ان ایزی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے ایک جگہ پہ راستے کا آخری حصہ دکھا۔ ایک تھوڑے سے راستے کے بعد گاؤں کا علاقہ شروع ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے راستے کے بیچ میں بڑے بڑے درخت گر کر بالکل لائن میں رکھ دیے گئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر بلاک کیا ہو۔ اور ان درختوں کا بالکل ساتھ ایک چھوٹا پرانا سا برن تھا
जैसे अभी अभी किसी ने वहाँ पर आग जला के छोड़ी हो, बीच जंगल में, जहाँ ना आसपास कोई घर था ना कोई खेती। ये बर्न देखकर एक अजीब सी घबराहट हुई। अकेले उस जंगल में एक ऐसी जगह पे कोई बर्न हो, ये समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि ये शायद कोई पुराना और छोड़ा हुआ बर्न होगा। साथ में एक छोटा सा खुला मैदान था जिसमें ना दरख्त था ना झाड़ियाँ, सिर्फ बिल्कुल साफ ज़मीन। मुझे लगा कि अगर बर्न इतना पुराना है तो ये जगह ओवरग्रोन होनी चाहिए थी। मुझे कुछ ही देर बाद मुझे वो छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिससे मुझे गांव वापस जाना था। मैं इतना खुश हुआ कि मैं ऑलमोस्ट सेफ महसूस कर रहा था, लेकिन अब भी दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी अचानक जंगल इतना खामोश हो गया जैसे हवा भी रुक गई हो, और पीछे से दरख्तों की शाखों के टूटने की आवाज़ आई। पहले मुझे लगा कि कोई परिंदा या कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन आवाज़ करीब आती गई और लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने समझने की कोशिश की कि बस मेरा वहम है, लेकिन हर कदम के साथ पीछे से आने वाली आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जैसे मेरे साथ कोई बिल्कुल मेरे ही पेस पे चल रहा हो। मेरे पाँव अपने आप तेज़ी से चलने लगे। जब मैंने भागना शुरू किया तो पीछे से आने वाले फुटस्टेप भी उतने ही तेज़ी से चलने लगे। मुझे समझ आ गया कि ये कोई जानवर नहीं है, कोई इंसान या कुछ और है जो मेरा पीछा कर रहा है। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए भागा और पीछे फुटस्टेप लगातार सुनाई देते रहे। फिर अचानक एक ज़ोर की ग्रंट हुई और मुझे लगा कि सब कुछ मेरे आसपास घूम रहा हो। कोई चीज़ मेरे बिल्कुल करीब थी, लेकिन एक मिनट में ही मैं अपने गांव के पहले घर के सहन में घुस गया। ये मेरे एक रिश्तेदार का घर था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया, सीधा अंदर बैठा और अपने होश संभालने लगा। पूरा जिस्म मेरा कांप रहा था, दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। 10 मिनट बाद जब थोड़ा बेहतरी महसूस होने लगी तो वहां से घर लौट आया, लेकिन अब भी जब कभी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो फुटस्टेप, वो फैलन ट्रीज, वो अजीब बर्न, हर चीज़ जैसे मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए की गई हो। तब से कभी अकेला जंगल नहीं गया हूँ, और जब भी जाना पड़ता है तो हमेशा सोच समझ कर कदम रखता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम है। मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ अजीब एक्सपीरियंस का सामना किया है जब भी हंटिंग या हिकिंग पर गया हूँ। जो सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग एक्सपीरियंस हुआ वो लगभग आज से 5 से 4 साल पहले की बात है। मुझे अपनी करीबी ज़मीन पर हंटिंग करना पसंद है, एक शांत जगह जो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। घर के आसपास के इलाके के पीछे जंगल और खुले खेत हैं, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नया ट्राई करने का सोचा और पब्लिक ज़मीन पर हंटिंग करने का प्लान बनाया। पब्लिक ज़मीन यानी जहां लोग हंटिंग करने के लिए आते थे, जो कि काफ़ी बड़ी जगह थी। बहुत बड़े दरख्त और अजीब से रास्ते थे उधर। पहले तो सब कुछ पुरसकून लग रहा था, लेकिन दिल ढलते ढलते मुझे वहाँ कुछ अजीब लगने लगा। ये गर्मी का मौसम नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों घबराहट और गर्मी लग रही थी। मैं अपनी गाड़ी लेकर एक एक्सेस रोड पर गया और वहाँ यूजुअल स्पॉट पर रुक गया जहाँ लोग पार्किंग करते हैं। जब मैंने इधर उधर देखा तो 2 बुजुर्ग आदमी वहाँ पहले से मौजूद थे। पहले तो सब नॉर्मल लगा,
پھر مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی، ان کی کوئی گاڑی یا سواری وہاں نہیں تھی۔ دونوں شکاری اورنج جیکٹ پہنے ہوئے تھے جو کافی اوڑ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ کیمپنگ کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے تھوڑی دور ایک کیمپ سائٹ بھی ہے۔ مجھے لگا شاید وہ بس واک کر رہے تھے۔ ان کے بات کرنے کا انداز دیسی تھا، جیسے گاؤں کے آدمی ہوتے ہیں۔ ہم نے کچھ ہی پل گفتگو کی اور پھر وہ جنگل کے اندر چلے گئے۔ میں تھوڑی دیر اپنی گاڑی میں رکا، اپنے فون پر سکرول کرتا رہا۔ مجھے لگتا ہے میں نے انہیں زیادہ ٹائم نہیں دیا، کیونکہ کچھ ہی دور ایک موڑ سے گزرنے کے بعد مجھے سیدھی طرف کچھ آواز سنائی دی۔ یہ آواز درخت کے خشک پتیوں کی تھی، جیسے کوئی جانور ان پتوں کے اوپر چل رہا ہو۔ میں زمین کی ڈھلان پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا جب مجھے وہی دو آدمی پھر سے دکھے، لیکن اس بار ان کے چلنے کا انداز بالکل عجیب تھا، جیسے انہیں اپنے گھٹنے اور جوائنٹس کا استعمال کرنا نہیں آتا۔ ان کی حرکت اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں سیدھا ٹرائل کی طرف پیچھے ہٹنے لگا، بالکل بنا آواز کے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچ گیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بعد میں جب میں نے کچھ ایکسپیرینسڈ شکاریوں سے بات کی تو کسی نے ایسی کسی حادثے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ میں نے آن لائن بھی سرچ کیا، لیکن کوئی بھی کہانی یا رپورٹ میری ایکسپیرینس سے میچ نہیں کرتی تھی۔ اب بات کچھ مہینے پہلے کی ہے جب میں صبح کی چائے اپنی صحن میں بیٹھ کر پیتا ہوں۔ میرے گھر ایک کنٹری سائڈ ایریا میں ہے، جہاں آس پاس صرف جنگل اور کچھ فیلڈز ہیں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک پرانا گریپ فارم تھا، اس لیے زمین پر چھوٹی چھوٹی ریجز ہیں۔ صبح صبح کچھ جانوروں کا جھنڈ یہاں سے گزرتا ہے۔ ایک جانور مجھے ہر روز دیکھتا تھا، بالکل سیدھا گھر کی طرف گھورتا رہتا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں کھڑکی سے دیکھتا تو وہ وہیں ہوتا، بالکل سٹیئر کرتا ہوا، بنا ہلے۔ ایک دن جب مجھے لگا کہ وہ چلا گیا ہے، میں نے اپنا پالا ہوا کتا باہر چھوڑ دیا۔ وہ بڑا اور ہمت والا ہے، لیکن اس دن کچھ الگ ہوا۔ جیسے ہی اس نے ہرن دیکھی، وہ ایک دم فریز ہو گیا، اس کی پونچھ نیچے گر گئی۔ جب میں نے ہرن کی طرف دیکھا تو وہ عجیب تھا، جیسے کوئی اصل ہرن نہیں بلکہ کوئی ہرن کا لباس پہنے ہوئے ہو۔ میرے کتے کا ڈر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ہم صبح کے وقت بلائنڈز بند کرتے ہیں، اور جب تک سورج اونچا نہیں ہوتا کتوں کو باہر نہیں لے جاتے۔ مجھے نہیں پتا وہ چیز کیا تھی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ وہ اب واپس نہیں آئی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔